अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू इस्लामिक डिफाइन चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं माओ से कहता हूँ बच्चों को टाइम दो, तुम्हारा सरमाया तुम्हारी औलाद है और औलाद डिग्री से इज्जत नहीं मिलती। औलाद तुम्हारी नेक होगी तो वो बुलंद बख्त होंगी, इज्जत पाएंगे। को पढ़े लिखों ने लूटा है, अनपढ़ों ने नहीं लूटा। अब्बा जी, बाबा जी, आप करें ना, देर क्यों कर रहे हैं? सतजदनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब देखेंगे मैं आपकी आजमाइश पे पूरा उतरूंगा और अल्लाह की आजमाइश पर भी पूरा उतरूंगा। फिर मासूम जहन उधर चला गया माँ की तरफ, कहने लगे हाँ ये बात तो है कि मेरी माँ को बड़ी तकलीफ होगी, तो इसलिए ना अपना कुर्ता उतारा। बाबा जी, ये कुर्ता आप मेरी माँ को दे दें, वो जब मुझे याद करेगी मेरा कुर्ता देख ले। और आपने मुझे यहीं दफन करना है, उधर नहीं ले जाना। और आप भी एहतियात करें, मुझे उल्टा उल्टाएं, तल्लाहु लिल जबीन, मेरा सर जमीन पे लगाएं, गर्दन में, ताकि आपको तकलीफ ना हो मुझे देख। अब मैं तो मुर्गी ज़बह हो रही हूं ना, तो उसको तड़पते नहीं देख सकता। कुर्बानी के लिए मुफ्ती साहबान कहते हैं कि ऊपर खड़ा होना चाहिए, खुद करे या ऊपर खड़ा। मैं नहीं खड़ा हो सकता। जानवर जब तड़पता है तो मुझे कुछ होने लगता, तो मैं बच्चों को भेजता हूँ, जाओ कुर्बानी पे खड़े। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्वुर करके मेरी चीखें निकली कि उन्होंने जब उनकी कमर पे गोडा रखा होगा यूं करके, हाथ बांधे, पांव बांधे, और सर के बाल यूं उठा के यहाँ लाए होंगे सर को, और छुरी यहाँ रखी होगी, तो क्या कैफियत? तो यूं आसमान को देख कर क्या, या अल्लाह, क्या तुम मुझसे नाराज हो गया कि मेरे दिल में इस्माइल ज्यादा उतर गया है? या अल्लाह, ऐसा कभी नहीं। या अल्लाह, या मेरा कोई इम्तिहान तो ले रहा है? या अल्लाह, तेरे ऊपर सब कुछ कुर्बान है। और यूं चलाई, और अल्लाह ताला ने, छुरी की क्या हैसियत है, उसने चलने से इनकार कर दिया, फिर चलाई, फिर चलाई। बाजी किताबों में है तो सही, लेकिन रिवायत की कितनी हैसियत है वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन चूंकि ये एक तारीखी चीज है, कही जा सकती है। कहते हैं फिर गए और छुरी को तेज किया पत्थर पर, तेज करके जबायन और बाल पकड़े। आसमान के फरिश्ते 2 दफा रोए हैं इंसानी तारीख। आसमान के फरिश्ते 2 दफा रोए हैं इंसानी तारीख। एक जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनकी कमर पे अपना घुटना रखा कि सर के बाल पकड़, और छुरी पकड़ के ये कहा, या अल्लाह तुम मुझसे नाराज हो गए, तो आसमान के फरिश्तों की चीखें निकल। और एक जब अल्लाह के नबी को ताइफ में पत्थर पड़े, तो आसमान के फरिश्तों की चीखें निकल गई। जब हमारे नबी को ताइफ वालों ने मारा उस पर, ये 2 दफा आसमान के सब फरिश्ते रोए। तो फिर अल्लाह ने कहा, बस नादैनाहु अन या इब्राहिम क़द सद्दक़्ता अर्रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। इब्राहिम तो पास हो गया है। छुरी चल गई, और आंखों पर तो पट्टी थी, छुरी चल गई। पट्टी खोली तो सामने कब्श था, तुम्बा, और इस्माइल और जिब्रील खड़े हुए थे। इस जानवर की कुर्बानी एक अलामत है। इस कुर्बानी से एक पैगाम है कि अपने गलत जज्बात को अल्लाह पर कुर्बान कर। हमसे अल्लाह नहीं कह रहा बच्चे कुर्बान करो,
ہم سے کہہ رہا ہے غلط جذبات قربان کرو. ہم سے اللہ کہہ رہا ہے اپنے جذبات کو دبا دو جو تمہیں اللہ اس کے رسول سے دور کرتے ہیں، ان پر چھری چلاؤ. جو اللہ اس کا محبوب کہتا ہے ان کو کرنے کے لیے بھی اپنے جذبات پہ چھری چلاؤ. سچ بولنے کے لیے چھری چلانی ہے تو چلاؤ اپنے جذبوں پر. اب اس کو پھیلا دو. ساری شریعت میں اللہ نے جو احل حلالا، جو اس نے کہا ہے یہ کرنا ہے، اس کے لیے اپنے جذبات قربان کر دو. وحرم حراما، اور جو کہتا ہے نہیں کرنا، اس کو چھوڑنے کے لیے اپنے جذبات قربان کر دو. تو یہ ہے قربانی کی اصل حقیقت. جانور دمبے ذبح کرنا تو اس کی ایک علامت ہے، اس کی ایک علامت ہے کہ ہم میرے نبی نے حج پر 63 اونٹ ذبح کی، اپنے ہاتھ سے ذبح کی. باقی 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے ذبح کی. تو بھائیو، قربانی کی اصل یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول پر اپنے جذبوں کو قربان کرتے ہیں، اپنے جذبوں کو قربان کرتے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا میں مضمون پڑھ رہا تھا اسی قربانی پر. تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے لکھا، وہ خطابت اور قلم کے تو بادشاہ تھے، واقعی وہ ابوالکلام تھے. انہوں نے لکھا کہ اللہ نے چھری کے لیے چلنا طے کیا ہوا تھا. اللہ نے چھری کے لیے چلنا طے کیا ہوا تھا. جب اسماعیل کو لٹایا گیا تو اسماعیل کو کھینچ لیا، چھری کو روک دیا. جب میرے نبی کے والد کو حضرت عبد المطلب جب زمزم کا کنواں کھود رہے تھے تو باپ بیٹا تھے حارث اور عبد المطلب، تو تھک کر کے ایک دن کہنے لگے یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا نا تو میں ایک تیرے نام پہ قربان کروں گا. اللہ نے 15 دے دیے. جب وہ سارے جوان ہو گئے تو ان کو اکٹھا کیا، بچوں میں نے تو منت مانی تھی. تو انہوں نے کہا ابا جان آپ جس پہ ہاتھ رکھیں گے ہم تیار. کیا اطاعت ہے. تو کہنے لگے نہیں میں قرعہ ڈالوں گا، جو اس زمانے کا طریقہ تھا وہ تیروں کے ساتھ. تو حضرت عبداللہ کا قرعہ نکل آیا. حضرت عبداللہ سب سے زیادہ محبوب. تو انہوں نے ہاتھ پکڑا، چھرا اٹھایا. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے والد عاص بن وائل ایک بہت بڑا کام کر گیا، وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا یہ کام نہیں ہوگا. انہوں نے کہا یہ سردار کا بول ہے. کہا آگے بھی سردار کھڑا ہوا ہے، میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا. سارے مکے والے اس کے ساتھ ہو گئے، عبد المطلب اکیلی رہ گئی. انہوں نے کہا وہ جو ہے نا قطبہ کاہنہ نجران میں، وہ جو فیصلہ کرے گی یا غصفان میں وہ مانوں گا. کہا چلو. تو غصفان یا نجران گئے قریش مکہ کے سردار. تو اس کاہنہ عورت جیسے آج اس زمانے کی جج ہوتی تھی، مرد بھی عورت بھی. اس نے کہا کہ تم لوگ قتل کا معاوضہ کیا لیتے ہو؟ کہ 10 اونٹ. کہ اچھا ایسا کرو، ایک تیر پہ لکھو عبداللہ اور ایک پہ لکھو 10 اونٹ اور قرعہ ڈالو. اگر اونٹوں کا قرعہ نکل آئے تو جتنے اونٹ لکھے ہیں وہ ذبح کر کے عبداللہ کو چھوڑ دو، اور اگر عبداللہ کا نام نکلے تو ہر دفعہ 10 اونٹ بڑھا دو. تو وہ سارے بڑے خوش ہو گئے. تو عبد المطلب نے احتیاطاً 100 اونٹ پہلے کھڑے کر لیے صفا کے ساتھ، اور حرم شریف میں اکٹھے ہو گئے. اور وہ جو تیروں سے کرتے تھے تو الانصاب غالباً اس کو کہتے ہیں، ایسا ہی نا. ہاں. تو وہ 10 اونٹ عبداللہ، اس نے جو قرعہ اندازی میں والے نے جو پھینکا تو نکلا عبداللہ. تو وہ 10 اونٹ اس نے پہلے الگ کھڑے کیے تھے تو 20 کر دیے. پھر قرعہ ڈالا تو عبداللہ، پھر 10 اور کر کے 30 کر دی. پھر قرعہ ڈالا تو عبداللہ، پھر 10 اور کی تو 40 ہو گئے. پھر قرعہ ڈالا تو عبداللہ تو 50 ہو گئے. پھر قرعہ ڈالا تو عبداللہ تو 60 ہو گئے. مکے والوں کی آنکھیں پھٹنے لگی، پسینے آنے لگے.
پھر قرآن ڈالا عبداللہ تو 70 ہو گئے، 80 ہو گئے، 90 جب ہوئے تو سب کی آنکھیں باہر نکل آئیں کہ اب پیچھے تو اونٹ ہی ختم ہو گئے. تو پھر قرآن ڈالا 100 پر تو نکلا 100 اونٹ. تو سب نے نعرے لگائے. تو عبد المطلب کہنے لگے نہیں میں ایک دفعہ اور کروں گا. کیا تو پھر 100 اونٹ. پھر سب نے نعرے لگائے کہ نہیں میں ایک دفعہ اور کروں گا. پھر کیا تو 100 اونٹ. تو پھر عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو آزاد کیا، 100 اونٹ خود ذبح کیے. تو ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسری دفعہ وہ چھری چلنے لگی حضرت عبداللہ پر. ایک واقعہ بھی اس کے ساتھ عجیب ہے. آپ بازار میں جا رہے تھے حضرت عبداللہ، تو سامنے سے ایک نا پہلی کتابوں کی عالم عورت آ گئی. اس نے اسے دیکھا تو کہا عبداللہ تیری جان بچانے پہ 100 اونٹ لگے تھے نا. کہا کہ ایک رات میرے ساتھ گزار لے 100 اونٹ میں دوں گی. تو اس نے نور نبوت دیکھا یہاں. تو آپ نے کہا نہیں میں عزت دار ہوں، میں یہ کام تو نہیں کر سکتا. تو پھر فرمایا کہ اللہ نے اسماعیل کو نکالا، عبداللہ کو نکالا، لیکن چھری نے چلنا تھا. جب حسین کی باری آئی تو اللہ نے چھری کو کہا چلو، اور وہ کاٹتے چلی گئی گاجر مولی کی. میرے نبی کی ساری نسل ذبح کی. کتنا کہا اذکرکم فی اہل بیت، اذکرکم فی اہل بیت، اذکرکم فی اہل بیت. صرف 60 سال بعد امت نے 89 سمیت 72 انسان ذبح کر دیے کہ جنازے میں نہ پڑھنے تھے. اقبال نے کہا تھا نا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ سے محبت کرو، اللہ کے نبی سے محبت کرو، اللہ کے نبی کے گھرانے سے محبت کرو، اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کرو، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرو. عید قربان کا فلسفہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت پہ قربان ہو جائے. عید قربان کا فلسفہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اپنے جذبات پہ چھری چلا دیں. عید قربان کا فلسفہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے سامنے گردن کو جھکا دینا، اور اس کے لیے جس بھی کڑے امتحان سے گزرنا. ہم اللہ نہ کرے ہم امتحان نہیں مانگتے، یا اللہ نہیں مانگتے، یا اللہ نہیں مانگتے، عافیت مانگتے، عافیت. تو میرے بھائی بہنوں، ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکے، ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکے، اس کے رسول کی بارگاہ میں جھکے.